الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ افضل شخص وہ مومن ہے جو اپنی ذات اور اپنے مال سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہے۔ مومن سب فضیلت رکھتے ہیں، مومنوں میں سے وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل مومن ہیں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال مومنوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اس کو اور آسان کر کے سمپل سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ اللہ مومنوں سے کلام فرما رہا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز پڑھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام سنوں کہ رب ذوالجلال مجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ شخص رب کا قرآن پڑھے، کہ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں اپنے بندوں سے، مومنوں سے خطاب فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، هل ادلکم علی تجارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، هل ادلکم، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، کیا میں تمہیں آگاہی عطا فرماؤں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے آگاہی، اویئرنیس، اور خطاب کی صورت میں سوالیہ انداز میں رب ذوالجلال مومنوں سے کلام فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، کیا میں تمہیں آگاہ کروں، اے مومنوں، مسلمانوں، کیا میں تمہیں آگاہی دوں، هل ادلکم، کیا میں تمہیں آگاہ کر دوں، علی تجارہ، ایسی تجارت کے بارے میں، ایسے بزنس، ایسے کاروبار، ایسے سودے کے بارے میں، تنجیکم، ایسا سودا، ایسی تجارت، اللہ فرماتا ہے تنجیکم، اے مومنو، جو تمہیں بچا لے، جو تمہیں نجات دے لے، جس کے ذریعے سے تمہیں نجات مل جائے، جس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ، جس کے ذریعے سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ملے۔ رب ذوالجلال مومنوں سے فرما رہا ہے، اے مومنو، کیا میں تمہیں آگاہی دوں ایسی تجارت کے بارے میں جس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچے،
اور جو تمہیں بچا بھی لے، کس سے بچا لے؟ ایسی تجارت، ایسا بزنس، ایسا کاروبار کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہیں آگاہ کر دوں اس تجارت کے بارے میں جو تمہیں بچا لے من عذاب علیم۔ ایسا سودا، ایسی تجارت، ایسا کاروبار کہ رب ذوالجلال مومنوں سے فرما رہا ہے جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے۔ تو مومنوں کو رب ذوالجلال کس تجارت کی آگاہی عطا فرما رہا ہے، کس کاروبار کے بارے میں اویئرنس رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں مومنوں کو عطا فرما رہا ہے، وہ کون سی تجارت ہے، وہ کون سا اتنا فائدہ مند نفع بخش سودا ہے؟ آئیے رب کے پاک کلام سے پوچھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا تؤمنون باللہ، اس سودے کا، تجارت کا، اس کاروبار کا رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے، اشارتاً کنایتاً نہیں بلکہ وضاحتاً، لفظوں کے ساتھ، معنوی اعتبار سے نہیں، لفظی اعتبار سے، لفظوں کی صورت میں رب ذوالجلال اس سودے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ سودا کون سا ہے، وہ تجارت کون سی ہے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، جو تمہیں نجات دے لے، جو تمہیں بچا لے مصیبت سے، نجات سے، عذاب سے، عذاب بھی علیم، دردناک عذاب۔ تؤمنون باللہ، وہ تجارت یہ ہے، وہ کاروبار بزنس یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ مومنوں سے خطاب ہے اور مومنوں کو یہ اللہ فرما رہا تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، کہ مومن اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وَرَسُولِهِ، اور مومن ایمان لائیں اللہ کے رسول پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور رب ذوالجلال سب سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کہ میری ذات پر تم ایمان لاؤ، پھر مومنوں کو فرما رہا ہے کہ میرے رسول پر تم ایمان لاؤ۔ تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال ایمان والوں سے، مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، رب ذوالجلال کے راستہ میں۔ یہ مومنوں کو تیسرے نمبر پہ اللہ فرما رہا ہے، خطاب بھی ایمان والوں کو، اور ایمان والوں سے ہی فرما رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ، اور تم مومن جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں۔ اور آگے رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کہ جہاد کس سے، سورسز کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، کس سے جہاد کرنا ہے۔ آئیے رب ذوالجلال کا پاک کلام، رب کے پاک کلام کی، اس پاک کلام کی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، کہ رب ذوالجلال کا پاک کلام، اس کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسے ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے رب ذوالجلال کی فضیلت اپنی ساری مخلوق پر ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال کے پاک کلام قرآن مجید کی فضیلت تورات پر، زبور پر، انجیل پر، صحف ابراہیم پر، صحف موسیٰ پر،
صحف شیس علیہ السلام پر، صحف ادریس پر، تمام صحیفوں کتابوں پر، سپاروں پر جیسے رب کی اپنی ساری مخلوق پر فضیلت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کے پاک کلام قرآن کی فضیلت بھی سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے رب کی فضیلت ہے۔ تو آئیے رب کا پاک کلام اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں مومنوں سے کیا بیان فرما رہا ہے، کیا خطاب فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور کس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، سورسز کیا ہیں، کس کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اے مومنو تم اپنے مالوں کے ساتھ، اور اے مومنو تم اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ مال کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، بعد میں جان کا ذکر فرمایا، پہلے مال کا ذکر فرمایا، پھر جان کا ذکر فرمایا، اور اسباب پہلے ہوں، تلوار بندے کے پاس موجود ہو، آلات ضرب و حرب مومن کے پاس موجود ہو، خالی ہاتھ تو جہاد نہیں نہ ہوتا۔ خالی ہاتھ اگر میدان جہاد میں اترے گا، جان تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اسی وقت چلی جائے گی، اور جہاد کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کے اسباب بھی ہوں، آلات ضرب و حرب بھی ہوں، تلوار بھی ہو۔ جنگ کے لیے جو جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ ایک مجاہد کے پاس، مومن مجاہد کے پاس سارے ہوں، صرف جان لے کر کے چلے جانا وہ تو جان ضائع ہو جائے گی۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ پہلے لڑنا ہے تو صرف جان کے ساتھ تو نہیں لڑا جائے گا، ہتھیاروں کے ساتھ، اوزاروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزے برچھے بھالوں کے ساتھ لڑا جائے گا۔ پھر اپنے جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے جان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مال خرچ ہوگا، زرہ آئے گی، خود آئے گا، جنگی لباس آئے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں مال کا ذکر پہلے فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ کہ مومنو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے، کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاد کے لیے جان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے مالوں کا ذکر فرمایا کہ اے مومنو، مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے سے۔ پھر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَأَنفُسِكُمْ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ مال اور جان دونوں سے اللہ فرما رہا ہے جہاد کریں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے تحفے بھی پیش کریں۔ اور یہ وہ تجارت جس تجارت کے بارے میں رب ذوالجلال مومنوں کو خطاب کی صورت میں مومنوں کی توجہ اپنی طرف مبذول فرما کر کے رب ذوالجلال مومنوں کی توجہ اپنی طرف کروا کر کے پھر مومنوں کو فرما رہا ہے هل ادلکم کیا میں تمہیں بیان نہ کر دوں، کیا میں تمہیں آگاہی دوں، اعلی تجارہ ایسے بزنس کاروبار کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تو آیت کریمہ بتلا رہی ہے
کہ جہاد مومنوں کو دردناک عذاب سے بچانے والا ہے۔ اگر مومن جہاد کا راستہ چھوڑیں گے تو کیا مومن سمجھتے ہیں دردناک عذاب سے بچیں گے؟ تو رب ذوالجلال نے جو پاک کلام میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے، اور یہ جو مال اور جان سے تمہارا جہاد ہے، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں یہ جہاد مالوں اور جانوں سے کیا ہوا جہاد تمہیں دردناک عذابوں سے بچا لے گا۔ اور جب تم اپنے رب پر ایمان لاؤ گے، رب کے رسول پر ایمان لاؤ گے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو گے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال خرچ کر کے، اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، تو یہ عمل تمہیں دردناک عذابوں سے بچائے گا۔ اللہ کی امان میں آ جاؤ گے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ تو جو بندہ مسلمان مومن جہاد کا نام لینا ہی گوارا نہ کرے، جہاد کا نام سن کر کے، رب کا پاک کلام سن کر کے، رب ذوالجلال کی کہ پاک کلام کی آیات بینات کی تلاوت کر کر کے پھر بھی اس طرف توجہ نہ دے، رب کے پاک کلام کی طرف کان نہ لگائے، سنے نہیں، تو کیا مومن بچ جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے بچے گا؟ کہ جو قومیں اللہ کے احکام کی تابعداری چھوڑ دیتی ہیں، ایسی قوموں کو رب ذوالجلال کبھی عروج نہیں عطا فرماتا۔ جو اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں جو قومیں، دنیا کے اندر بھی چند دن تو ان کے روشن ان کو ملتے ہیں، لیکن ان کی دنیا بھی تاریک ہو جاتی ہے، آخرت بھی تاریک ہے، اور کفر جو ہے، کافر، دنیا بھی ان کی تاریک ہے، آخرت بھی تاریک ہے۔ اور اگر مومن کلمہ گو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا شخص جب جہاد کا راستہ چھوڑے گا، کیا مومن سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی بھی کامیابی نہیں میسر آئے گی، کامیابی قریب بھی نہیں آئے گی۔ کامیابی اسی صورت میں ملے گی جب مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکام، رب کے احکام اور اسوہ رسول کے مطابق عمل کرے گا، پھر مومنوں کو کامیابی ملے گی۔ جہاد کا راستہ اپنائیں گے، اور جہاد سے جب مال خرچ ہوگا، جانیں خرچ ہوں گی، اسلام کو بھی غلبہ ملے گا، مسلمانوں کو بھی عزتیں ملیں گی، اور جانیں قربان کرنے والے مومنوں کی جانوں کی برکت سے، ان کے مالوں کی برکت سے باقی مومن بھی محفوظ رہیں گے، باقی مومنوں کو عزتیں ملیں گی۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ تو شہادت کا رتبہ اور مقام پا گئے۔ اگر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے بچ گئے تو رب ذوالجلال ان کو مالوں سے بھی عزت عطا فرمائے گا، اور رب ذوالجلال ان کو غازی کی صورت میں فائدہ عطا فرمائے گا، مال بھی ملے گا، غنیمت بھی ملے گی، جان کی خلاصی بھی ہوگی، جان کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اور اگر رب ذوالجلال مال اور جان قبول فرما لیتا ہے تب بھی کامیابی ہے، اور اگر بچا لیا جاتا ہے مومن کو، اس کے مال اس کی جان کو،
تب بھی کامیابی ہے. دونوں طریقوں سے مومن کامیاب ہے، مسلمان کامیاب ہے. کٹ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاتا ہے، تب بھی کامیاب ہے. اور اگر بچا لیا جاتا ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے تو مومن پھر بھی کامیاب ہے. رب ذوالجلال بیان فرمانے کے بعد کہ تم اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ذالکم خیر لکم. اللہ مومنوں سے ہی خطاب فرما رہا ہے. اتنا بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ جہاد کرنا اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. مالی اور جانی جہاد ذالکم خیر لکم. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر مومن سمجھ لیں، مسلمان سمجھ لیں کہ جہاد کا راستہ اپنانے میں ہی ہماری بہتری ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اویئرنیس، آگاہی دی جا رہی ہے کہ جہاد کا راستہ اپنائیں. اگر جہاد کا راستہ چھوڑیں گے تو پھر مسلمانوں کو پورا کفر مل کر کے ختم کر دے گا. اگر مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جہاد کا راستہ مت چھوڑیں. اپنی عزت چاہتے ہیں مسلمان، غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی بقا، فتح و نصرت کے لیے جہاد کرے مومن. اگر راستہ چھوڑیں گے جہاد کا، مسلمان جیسے غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ مجاہدین پوری دنیا کے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جہاد کے لیے بلا رہے ہیں کہ ہم تو اپنی جانوں اور مالوں سے رب ذوالجلال کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. اے کلمہ پڑھنے والوں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، تمہیں رب ذوالجلال یہ بھی فرما رہا ہے وتجاہدون فی سبیل اللہ، اپنے رب کے راستے میں جہاد کرو. اللہ پر بھروسہ، رسول اللہ کی تعلیمات پر، اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے، جہاد کا راستہ اپناتے ہوئے میدان جہاد کے اندر مومن اتر آئیں تو رب ذوالجلال غزہ کے مسلمانوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور پوری دنیا کے مسلمان کامیاب ہوں گے. وگرنہ کفر الکفر ملت واحدہ، کفار اگر اپنے معاملات میں الگ الگ بھی ہیں، لیکن جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آئے گی، مومنوں کو نقصان پہنچانا ہوگا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہوگا، تو پھر سارا کفر ایک ہو جائے گا. آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، لیکن اسلام کے وہ دشمن ویسے ہی ہیں، مومنوں کے وہ دشمن ویسے ہی ہیں. تو اے مسلمان، تمہیں کیا ہے؟ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ کیا میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے
تیرے تک مسلمانوں کے پیغام نہیں پہنچ رہے؟ اے مسلمان، آج تو سمجھتا ہے کہ یہ صرف قبلہ اول کے مسلمانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اگر مسلمان تنہا تنہا اکیلے اکیلے ہو کر کے لڑتے رہیں گے تو مسلمانوں کے پاس سوائے جانیں پیش کرنے کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو اللہ نے ان کو دولت عطا فرمائی ہے ایٹم کی صورت میں، شاہین، غوری، ابدالی، ہتف، خالد ٹینک کی صورت میں اور مختلف میزائلوں کی صورت میں، جب تک اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا مسلمانوں کے اوپر ایسی چڑھائی ہوتی رہے گی، مسلمان مظلوم رہیں گے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اے مومنو، ہتھیاروں کی طاقت، گھوڑوں کی طاقت ہر وقت تیار رکھو، اور نیزہ بازی، اپنے ایٹم، اپنے میزائل، ان کے تجربے کرتے رہو۔ اب تو تجربہ کرنے کا بہترین وقت ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر ہر قسم کا اسلحہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ہر قسم کا بارود، میزائل مارے جا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے پاس جو میزائل، اسلحہ، بارود ہے، کیا وہ کفر پر نہیں استعمال ہو سکتا؟ رب ذوالجلال تو فرما رہا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو لائے ہو، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ایک مقام پہ نہیں، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں رب ذوالجلال بار بار جہاد کی تلقین، جہاد کی وصیت، جہاد کا حکم فرما رہا ہے۔ اگر آج مسلمان تنزلی میں ذلت اور رسوائی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں کمزوری مسلمانوں کی ہے۔ جہاد کا راستہ مسلمانوں نے چھوڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غزہ والوں کی جنگ ہے، اور اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے حکمران اپنے رائے کا کہا مانا جائے۔ اگر رائے ہی کفار سے ملا ہوا ہو، کفار کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، ان کے سامنے یس مین کی صورت میں اپنے آپ کو شو کرنے والا ہو، تو کیا ایسے راعے کا کہاں مانا جائے گا؟ رب ذوالجلال تو فرماتا ہے اگر والدین بھی شرک کے بارے میں کہیں تو ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ فلا تطعهما، تثنیہ کی ضمیر رب ذوالجلال نے بیان فرمائی کہ ان دونوں کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ اگر حکمران رب ذوالجلال کے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے تو کیا اپنے اس راعے کا کہا کیسے مانا جائے گا جو اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ رب بار بار قرآن میں فرمائے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بار بار مختلف مقامات پر رب ذوالجلال جہاد کا ذکر فرمائے، یقاتلون فی سبیل اللہ،
مختلف آیتوں میں رب ذوالجلال جہاد کا ذکر فرمائے، جہاد کا آرڈر عطا فرمائے، تو اگر مومن اپنے اس راعی کا اس صورت میں کہنا مانیں گے تو کیا مومن گناہگار نہیں ہوں گے کہ جو تمہارا نگہبان تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ترغیب دلا رہا ہے، اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی پر تحرک دے رہا ہے، تمہیں موٹیویٹ کر رہا ہے، اگر اس کا کہا مانا جائے گا تو کیا رب ذوالجلال کی رحمتیں اترے گی؟ رب ذوالجلال کا غضب اترے گا۔ اگر آج غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کی گئی، 56-57 اسلامی ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے، پھر ایک ایک کر کے ہر ایک کے ساتھ کہ یہ بھی دہشت گرد ہے، یہ بھی دہشت گرد ہے، اور جہاد کا حکم تو اللہ دے رہا ہے، جہاد کو دہشت گردی کہنا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاک کلام، اللہ کے پاک کلام، رسول اللہ کے پاک فرمان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جس عمل کا اللہ حکم ارشاد فرمائے اور جس عمل کی فضیلت اہمیت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوبصورت فرامین میں بیان فرمائے، اور کفر کی سازشوں میں آ کر کے کلمہ گو مسلمان بھی کہیں کہ یہ بھی دہشت گردی ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی دہشت گردی ہو سکتی ہے کہ مسجدیں محفوظ نہیں، ہسپتال محفوظ نہیں، مریض محفوظ نہیں، چھوٹے معصوم بچے بچیاں محفوظ نہیں، مستورات محفوظ نہیں، عبادت گاہیں محفوظ نہیں، اور جو چھوٹے بچوں کو قتل کرنے والے، شعائر اللہ کو شہید کرنے والے، علاج گاہوں کو تباہ کرنے والے، کیا وہ دہشت گرد نہیں؟ جہاد کا راستہ اپنانے والا یہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، بے گناہوں معصوم جانیں ضائع کر رہے ہیں، بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زخمیوں کا تو علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اور کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ زخمیوں کے اوپر ایٹم بم چلایا جائے، ہسپتالوں کے اوپر ایٹم بم چلایا جائے، اور اتنی بڑی دہشت گردی اور اتنی بڑی دہشت گردی جس کے پیچھے پورا کفر جو ہے اکٹھا کھڑا ہے، اور کتنے زیادہ کلمہ گو مسلمان ہیپوکریسی اپنائے ہوئے کفار کے ساتھ دیا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ رب ذوالجلال کی پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ تو دنیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اس نے ختم بھی ہونا ہے، یہ بڑی مختصر ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی آرائشیں، دنیا کی نعمتیں، یہ مکانات، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، دنیاوی زیب و زینت، مال اور بنون سب ختم ہو جائیں گے، اور منو مٹی کے اندر جا کر کے وہاں پہ بھی فرشتوں نے پوچھنا ہے، اور رب ذوالجلال نے 50,000 سال کا دن بھی رکھا ہوا ہے، بدلے کا دن ہے وہ، مالک یوم الدین،
اور وہ قیامت کا دن، قیامت بھی قائم ہونی ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کو جھٹلانے والے بھی قیامت والے دن میں پیش ہوں گے، اور جہاد کا راستہ چھوڑنے والے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور وہ مومن کلمہ پڑھنے والے جو کفار کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں ان کو بھی پیش کیا جائے گا. رب کے سوالوں کے کیا جواب ہیں؟ یہ تو قبر میں پہنچیں گے تبھی پتہ چل جائے گا. اور اسلام سے غداری کرنے والے، کلمہ سے غداری کرنے والے، اپنے منصب سے غداری کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے بچا لیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ ذرہ جو ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا. نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ بھر برائی شر کیا ہوگا اس کا بھی جواب دینا ہوگا، سزا اس کی بھی ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک جھلی رب ذوالجلال اپنے کسی بندے کے ساتھ اس کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، ہر ایک سے انصاف ہوگا. تو قیامت والے دن جب زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے قیامت والے دن. تو ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء بول بول کر کے بتائیں گے کہ ان ہاتھوں نے، یہ ہاتھ کفار سے ملے تھے، ایک قدم کفار کی طرف بڑھے تھے، اور کفار کی ہاں میں ہاں اس زبان نے ملائی تھی، اس وجود نے کفار کو ایکسپٹ کیا تھا، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، معصوم مسلمان بچے بوڑھے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، اسلام کے ساتھ غداری کر کے، کلمے کے ساتھ غداری کر کے، ان مسلمانوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن وفاداری ساری کفر کے ساتھ ہے. تو وہ دن اس نے قائم ہونا ہے، ہر حال میں وہ دن قائم ہوگا. رب ذوالجلال نے جو اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، رب نے جو وعدہ فرمایا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک رب ذوالجلال اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا. قیامت کا دن بھی قائم ہوگا، میزان بھی قائم ہوگا، پائی پائی کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور جتنا کوئی بڑے منصب پر ہوگا، جتنے بڑے منصب پر، جتنے بڑے عہدے پر ہوگا، امامت کا منصب، اس امام سے پوچھا جائے گا. وہ امام پورے ملک کا امام ہو، وہ امام پوری قوم کا امام ہو، وہ امام ایک بستی مسجد کا امام ہو، کسی جماعت کا لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بچ نہیں پائے گا، اور حساب دینا پڑے گا. اگر حساب اچھا ہوا، اچھے حساب کی صورت میں اس کی جزا ایک جنت نہیں، جنات، کئی کئی جنتیں رب ذوالجلال عطا فرمائے گا. اور اگر
حساب دوسری شکل میں ہوگا، تو پھر رب ذوالجلال نے کافروں کے لیے بھی اعدت للکافرین اور منافقوں کے لیے بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے کفار کے لیے تو رب ذوالجلال نے اوورال پوری جہنم کا ذکر فرما دیا، اور منافقت کرنے والا شخص بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے، جماعت مسلمین میں شامل ہے، بظاہر اپنے آپ کو امام شو کرتا ہے، لیکن سارا مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، رب ذوالجلال نے منافقین کے لیے سب سے نیچے والا گڑھا جہنم کا جو ہے وہ مقام منافقوں کے لیے رکھا ہے۔ رب ذوالجلال منافقوں کو وہاں ڈالے گا جو جہنم کا سب سے زیادہ سخت ترین حصہ ہے، جہاں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، وہاں منافقوں کو رکھا جائے گا، وہاں منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ تو اے مومن واپس آ جا، اے مسلمان واپس آ جا، اللہ کی طرف رجوع کر، رجوع الی اللہ کر، رجوع الی الرسول، رجوع الی القرآن کر، رب ذوالجلال کے پاک کلام کی طرف رجوع کر۔ اگر کامیابی چاہتا ہے، فوز و فلاح چاہتا ہے، تو آ رب کے پاک کلام پہ عمل کر، اور علم اسلام بلند کرتے ہوئے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ، دوسرے ہاتھ میں رب کا پاک کلام رسول اللہ کا مبارک فرمان لیے میدان جہاد میں اتر، فیقتلون ویقتلون پر عمل کر، یقاتلون فی سبیل اللہ پر عمل کر، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ پر عمل کر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی پر عمل کر۔ کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی، پورا کفر تمہارے قدموں میں ہوگا، اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے تو ہر طرف کامیابی کے جھنڈے تم ہی گاڑو گے۔ اگر بے وفائی، نافرمانی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا مذاق، تو پھر کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ پھر دنیا بھی تمہاری تاریک ہے، قبر تو تاریک ہے ہی ہے، پھر آخرت کے تمام مراحل سارے کے سارے تاریک ہیں، اور جہنم کی آگ بھی کالی ہے، اور جہنم ہے بھی اندھیرے والی۔ تو آخرت وہ ساری اس بے وفا غدار کے لیے، گناہگار کے لیے تو معافی ہے، لیکن غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور غداری بھی اسلام کے ساتھ، غداری پھر اسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ غداری۔ تو اے انسان، یہ دنیا چند دن کی ہے، بعد میں اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر اگلا جہان شروع ہو جائے گا۔ وہ لمبی قبریں، لمبا پیریڈ قبروں کے اندر ٹھہرنا ہے، وہ اتنا بڑا دن جو ہے، اے انسان تصور میں لا کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے سامنے کیسے حاضر ہوگا۔ یہ وقت ہے، زندگی ایک باری ہے، شہید کے کہنے پر اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما، میں دوبارہ میدان جہاد میں جاؤں، لڑوں اور خود کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر تو مجھے شہادت عطا فرمائے، یہاں تک کہ 100 بار، تو یہ شہید ہی کہے گا۔
اسی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ اے انسان، اے مومن، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا کیسے تو پیش ہوگا؟ کیا اتنی جرت رکھتا ہے؟ وہ قدرتوں والا، وہ عظمت و رفعتوں والا، وہ مالک الملک، حی و قیوم، وہ جبار و قہار، ساری قوتوں کا مالک کے سامنے کیسے تو پیش ہوگا؟ کیا اتنی جرت ہے؟ آج تیرے پاس وقت ہے، آج مہلت ہے کہ سابقہ گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا اعلان کر اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جا۔ پوری اپنی طاقت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ لگا اور ان معصوم بچے بچیاں کہ جو اپنے ماؤں اور اپنے باپوں کی باہوں میں ہاتھوں پر ہی دم توڑ رہے ہیں، اتنے زخمی ہیں، اتنا خون نکل چکا ہے کہ اپنے والدین کے ہاتھوں میں ہی علاج گاہیں تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں، اب کہاں لے کر کے جائیں؟ بغیر علاج کے ہی ڈاکٹر کی فرسٹ ایڈ پہنچانے سے پہلے وہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے بوڑھے بزرگ مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں شہید کی جا رہی ہیں۔ اے مسلمان، اگر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ آج وقت ہے اپنا بھی دفاع کریں، مسلمانوں کا دفاع کریں، اسلام کی خاطر میدان جہاد کا راستہ اپنائیں۔ اسلام نے تو غالب آ ہی جانا ہے، غلبہ اسلام کا ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام غالب آ کر کے رہے گا اور اسلام نے غالب مومنوں کے ذریعے سے آنا ہے، اور آخری شخص جو ہے وہ دجال کے ساتھ بھی جہاد کرے گا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد ہی فرمائیں گے، اور اس دجال کی کمر میں نیزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی کبھوئیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی جہاد فرمائیں گے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جہاد فرمایا، جنگی ساز و سامان پہن کر کے، جنگی لباس پہن کر کے، آلات ضرب و حرب اپنے جسم پہ سجا کر کے میدان جہاد میں خود اترے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے، خچر پر خود سوار ہیں اور تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، جہاد کا راستہ اپنانا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر یہ حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے، اس کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو جائے، یغفر لکم، رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر تم جہاد کرو گے تمہیں انعام رب ذوالجلال کیا عطا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یغفر لکم، تمہیں معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، صرف مغفرت اور بخشش ہی نہیں ہوگی، آگے رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ رب ذوالجلال تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایسی جنتوں میں ایسے باغات تمہیں عطا فرمائے گا، ایسا تمہیں مقام عطا فرمائے گا، ایک جنت نہیں، رب ذوالجلال جنتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور جہاد کرنے والوں، اے غزہ کے مسلمانوں،
اعلاء دین کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے والوں، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، جہاد کرنے والوں کے رب ذوالجلال گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور رب ذوالجلال مجاہدین اسلام کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، اور جنتیں بھی وہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے۔ وہ مکان، وہ محل کہاں ہوں گے؟ ان جنتوں میں ہوں گے، جن جنتوں کا رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وہ مساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ مسکن، رہنے کی جگہ رب ذوالجلال ان کو جنتوں میں عطا فرمائے گا۔ فی جنات عدن، اور جنتیں بھی وہ جو سدا بہار باغوں میں ہوں گی۔ جنات عدن رب ذوالجلال مجاہدین اسلام کو عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے مجاہدین اسلام کو، مومنوں کو، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے جن سے اپنے پاک کلام میں خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم، اے مومنو کیا میں تمہیں آگاہی نہ دے دوں، اعلیٰ تجارہ، ایسی تجارت، بزنس، کاروبار کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم رب ذوالجلال کے راستہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ جب یہ عمل ہوگا تو رب ذوالجلال پھر اپنی نعمتیں، انعامات کی بارش بھی ان مجاہدین اسلام مومنوں پر فرمائے گا۔ اور رب ذوالجلال ان انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد خلاصہ کلام کے طور پہ رب ذوالجلال اس پوری گفتگو کو ایک جملے کے اندر بیان فرما رہا ہے، رزلٹ کے طور پر، پن پوائنٹ کے طور پر، مورل اور رزلٹ کے طور پر، سبق کے طور پر بیان فرما رہا ہے مومنوں کو۔ آغاز بھی رب ذوالجلال نے اس آیت میں خطاب کا آغاز مومنوں سے فرمایا، اور آیت کا جو آخر ہے، اینڈ ہے، وہ بھی مومنوں کو کامیابی کی صورت میں نتیجہ رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کہ اے مومنو، مجاہدو، جب تم اللہ رسول کے احکام کی پیروی کرو گے، عمل کرو گے، پس یہی بڑی کامیابی ہے۔ جب تم یہ عمل کرو گے تو تم نے گویا کہ کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی چھوٹی نہیں بلکہ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اے مسلمانوں، بڑی کامیابی جہاد کا راستہ ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ نے جو تمہیں انعامات دیے ہیں، ان انعامات کو استعمال کرنے کا اس وقت خوبصورت وقت ہے۔ آئیے غزہ کے مسلمان، قبلہ اول فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، موٹے کے ساتھ موٹا ملا کر، شانے کے ساتھ شانہ ملا کر، ان کے مسلز کے ساتھ مسلز ملا کر
ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کے ان کا دل بھی ٹھنڈا کریں، اور پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے متحد ہو کر کے جہاد کا راستہ اپنا لیں، پھر کامیابی تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں کی ہی ہے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور چھوٹی کامیابی نہیں، رب ذوالجلال بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ قبلہ اول کے تمام مسلمانوں کی آسمان دنیا پر سے مدد کا نزول فرما۔ پوری دنیا میں 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ایک کو بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یا اللہ اپنی خاص بارگاہ سے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری صبح اور شامیں تیرے احکام کی خلاف ورزی میں گزرتی ہیں۔ یا اللہ ان مسلمانوں کا، ان بچوں کا، معصوم جانوں کا ہمارے دلوں پہ اثر ہے، ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، اے اللہ ہم وہاں تو نہیں پہنچ پاتے، اے اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے اللہ تو ہماری شاہ رگوں سے قریب ہے، اے اللہ تو ہماری جانوں کے پاس ہے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے اے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین والمجاہدین والمحافظین والمعاونین، اللہم اید الاسلام والمسلمین والمجاہدین والمحافظین والمعاونین والمحبین، اللہم اشدد اعداء الدین واعداء المسلمین واعداء الاسلام واعداء مسجد الاقصی، اللہم اشدد، اللہم اغلظ اعداء المسلمین واعداء المؤمنین واعداء الاسلام۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت واسعہ کا صدقہ، اے اللہ تمہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا صدقہ، پیارے اللہ غزہ کے مسلمان اس وقت ہزاروں میں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے، اپنی جانیں تیری بارگاہ میں پیش کر چکے، اپنے بچے تیری بارگاہ میں پیش کر چکے، اپنا مال و دولت سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر چکے۔ اے اللہ اب جو باقی مسلمان بچ چکے ہیں زخمیوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ باقی جو مجاہدین اسلام ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، فتوکل علی اللہ تؤمنون باللہ، یا اللہ تیری ذات پر پختہ ان کو یقین ہے، ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اے بار الہ، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تجھے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ پیارے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما، اور جو مسلمان ابھی مدد کے لیے سوچ رہے ہیں، انگڑائیاں لے رہے ہیں، اے اللہ ان کے دل بھی بدل دے۔ اے اللہ ہر بندے کا دل تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اے اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، اپنے بندوں کے، مسلمانوں مومنوں کے دل بدل دے، جہاد کے لیے نکل بھی آئیں اور جہادی سامان آلات ضرب و حرب کو استعمال بھی کریں۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کی دعائیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اصحاب کی تصدق وسیلہ سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔